وہ اٹھی، میرے قریب آئی اور میرے ہونٹوں پہ ایک زوردار کس کی۔ میری تو جیسے روح نکل گئی ہو۔ اور وہ کمرے میں میرا نام زید ہے اور میری زندگی ایک سادہ سے چل رہی تھی۔ میں ایک نارمل شوہر، ایک دفتر جانے والا آدمی، اور بس اتنا ہی۔ میری بیوی ماہین کچھ دنوں کے لیے اپنی ماں کے ساتھ ہسپتال میں تھی۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ہم دونوں کے بیچ محبت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی دوران میری سالی فائدہ ہمارے گھر آئی اور اماں نے کہا فائدہ کچھ دن زید کے پاس رہے گی تاکہ گھر سنبھال سکے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہی فائدہ جو کچھ سال پہلے تک چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر رو پڑتی تھی، مجھ سے بھائی جی کہہ کر چاکلیٹ مانگا کرتی تھی، مگر جب اس دن میں نے دروازہ کھولا وہ سامنے کھڑی تھی، سفید لباس میں لمبے بال، سنجیدہ نظروں کے ساتھ جو اب بچپن کی شرارتوں سے خالی تھیں۔ ایک پل کے لیے میری نگاہیں ٹھٹک گئیں۔ میں نے فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ السلام علیکم زید بھائی۔ میں نے جلدی سے نظریں چرائیں۔ وعلیکم السلام، آؤ فائدہ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آئی، قدموں میں نرمی، آنکھوں میں وقار اور چال میں اعتماد۔ میں نے خود کو جھنجھوڑا۔ پاگل ہو گئے ہو زید، وہ تمہاری سالی ہے، ابھی کل کی بچی۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو اماں کی کال آئی، بیٹا فائدہ ابھی ڈری ڈری لگ رہی ہے، اکیلی کمرے میں نہیں سو رہی، آج رات اپنے کمرے میں رکھ لو، صبح دیکھیں گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اماں، بس ایک رات۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ پہلے سے بیٹھ چکی تھی، بیڈ کے ایک طرف، ہاتھوں میں کتاب، چہرے پر سکون۔ زید بھائی، اگر آپ کو پریشانی ہے تو میں باہر جا سکتی ہوں۔ میں نے فوراً کہا نہیں، تم مہمان ہو، تم آرام سے سو۔ میں بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ گیا۔ خاموشی تھی کمرے میں، پنکھے کی ہلکی ہلکی آواز اور درمیان میں وہ نرمی جو صرف موجودگی سے محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سی کشش جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ رات کے کچھ پہر گزر چکے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی چاندنی پھیل رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، وہ جاگ رہی تھی، میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فائدہ تم جاگ رہی ہو؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہ مسکراہٹ جو بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، کبھی کبھی کسی اجنبی کمرے میں نیند کم آتی ہے اور کچھ خیال بھی سونے نہیں دیتے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، دل بے قابو ہونے لگا۔ کون سے خیال؟ وہ نظریں جھکائے بولی، کچھ وہ جو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، جیسے آپ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر روشنی کا ایک نرم سایہ تھا۔ نہ وہ بچی رہی تھی، نہ میں اتنا مضبوط جتنا خود کو سمجھتا تھا۔ فائدہ تم سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، وہ بولی۔ اگر نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا تو شاید سونا آسان ہوتا زید بھائی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں سے زیادہ دل کو چھو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ پہلی بار محسوس ہوا فائدہ بچی نہیں رہی، رات اپنی گہرائیوں میں اتر چکی تھی، لیکن میرے دل میں ہلچل تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، آنکھیں بند کرتے ہی ایک چہرہ ابھرتا، فائدہ کا، جو بچپن سے میرے سامنے پلی اب کسی اور ہی روپ میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا، زید ہوش میں آؤ، وہ تمہاری بیوی کی بہن ہے، اس بچی کو تم نے گڑیا کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے، یہ سب محض ایک دھوکہ ہے، دماغ کا فریب۔ مگر انسان کا دل کب دلیل سنتا ہے۔ اچانک بیڈ کی دوسری طرف حرکت ہوئی، میں نے آنکھیں کھولیں، وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا فائدہ، سب ٹھیک ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، زید بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ کس بات سے؟ بس یوں ہی، رات ہے، اجنبی جگہ، اجنبی احساسات۔ میں نے سوچا شاید خواب دیکھ لیا ہو۔ پانی پیو اور آیت الکرسی پڑھ لو، دل کو سکون ملے گا۔ وہ بولی، کیا آپ میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ بس کچھ لمحوں کے لیے۔ میں اٹھ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، اتنی قریب کہ ہم دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کو چھو رہی تھیں۔ میں نے کہا فائدہ تمہیں پتا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، کبھی کبھی کچھ چیزیں ٹھیک نہ بھی ہوں تب بھی وہ دل کو سچ لگتی ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی، ایک انجانی خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی۔ زید بھائی، ہم ہر رشتہ
کیوں لفظوں میں باندھتے ہیں؟ کچھ رشتے، کچھ احساسات شاید لفظوں کے قابل نہیں ہوتے۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ جو تم کہہ رہی ہو، کیا یہ سچ ہے یا بس لمحاتی جذبہ؟ آپ کے دل سے پوچھ لو، سچ مل جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وقت جیسے تھم سا گیا۔ میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ اچانک باہر آندھی چلنے لگی، کھڑکیاں بجنے لگیں، فضا میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو گیا۔ وہ میری طرف اور قریب آئی، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ زید بھائی، یہ سب جو ہو رہا ہے، کیا یہ صرف میرے دل میں ہے یا آپ بھی کچھ محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید ایک لمحہ تھا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تبھی میرے فون پر میسج آیا، ماہین کا۔ زید، مما کی حالت بہتر ہے، شاید کل واپس آ جاؤں۔ میں نے فون بند کیا اور آہستگی سے فائدہ سے کہا، فائدہ، یہ سب جو ہو رہا ہے وہ تمہارے لیے بھی غلط ہے اور میرے لیے بھی۔ وہ چپ رہی، صرف میری آنکھوں میں جھانک کر بولی، تو کیا سب کچھ ہمیشہ دل میں ہی دفن رہ جائے گا؟ میں نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی دل کی قبر میں ہی محفوظ رہنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ چپ چاپ دوبارہ اپنی جگہ لیٹ گئی، لیکن ہوا کے شور میں دل کا شور دب نہ سکا۔ فائدہ کچن میں تھی، چائے بنا رہی تھی۔ وہی فائدہ جسے کل تک میں چھوٹی بہن سمجھتا تھا، آج اس کی ہر نظر میرے دل میں طوفان اٹھا رہی تھی۔ زید بھائی، چائے؟ ہاں شکریہ۔ چائے پکڑتے ہوئے اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے لگیں۔ وہ جھجکی نہیں، بس میری آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے پلٹ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دل نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ اس کی نظروں میں کچھ تھا، کوئی بے تابی، کوئی سوال جو مسلسل میرے وجود سے لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کی باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگیں۔ ہم ہر رشتہ کیوں لفظوں میں باندھتے ہیں؟ کیا آپ بھی کچھ محسوس کرتے ہیں؟ میں جتنا نظر بچانے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی مجھے دیکھتی، جیسے اس کی آنکھیں مجھ سے کچھ چھین لینا چاہتی ہوں۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے لیپ ٹاپ کھولا، کچھ فائل پر کام کرنے لگا، مگر ہر کچھ دیر بعد میری نگاہیں اس دروازے کی طرف اٹھ جاتی جہاں وہ کبھی چپ چاپ کھڑی ہوتی، کبھی خود سے مسکراتی اور کبھی بس مجھے دیکھتی رہتی۔ دوپہر میں نے لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار اٹھایا۔ وہ چپ چاپ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، ہاتھ میں آم کی پلیٹ تھی۔ زید بھائی، کاٹ کے دے دینا، مجھے صحیح سے آتا نہیں۔ میں نے پلیٹ پکڑی، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ سے لگے، پھر وہیں ٹھہر گئے۔ سیکھ جاؤ گی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن لہجہ خود بے ساختہ نرم ہو گیا تھا۔ بعض چیزیں سیکھنے میں وقت لگتا ہے، خاص طور پر وہ جو دل سے جڑی ہوں۔ اس کے الفاظ سیدھے میرے دل کے بند دروازے پر جا کر گرے۔ فائدہ، میں نے صرف اس کا نام لیا، مگر لہجہ خود تھم گیا۔ جی، یہ سب جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، تم جانتی ہو نا؟ غلط تب ہوتا ہے زید بھائی جب ہم جان بوجھ کر دوسروں کو تکلیف دیں، مگر اگر احساس خود بخود پیدا ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا، فطرت ہوتا ہے۔ وہ اٹھی، میرے قریب آئی اور میرے ہونٹوں پہ ایک زوردار کس کی۔ میری تو جیسے روح نکل گئی ہو، اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب سب سونے لگے، میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر آنکھیں اب بھی دن کے مناظر دیکھ رہی تھیں۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زید بھائی، میری سانس جیسے تھم گئی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ بس نیند نہیں آ رہی۔ کل آپ نے کہا تھا دل کی قبر، لیکن آج وہ قبر چیخ رہی ہے۔ فائدہ، بس کرو، میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی ایسی لکیر عبور کریں جسے کبھی مٹایا نہ جا سکے۔ لکیر کب عبور ہوتی ہے زید بھائی؟ جب دل کی سرحدیں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں۔ وہ ایک قدم اندر آ گئی، میں پیچھے ہٹا، مگر وہ وہیں رک گئی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سمجھیں، مجھے رد نہ کریں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی، دل میں طوفان اور لہجے میں ایک ہولی سی ضد، مگر میں خاموش رہا، اور وہ بھی۔ پھر آہستہ سے بولی، چلی جاؤں گی، مگر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ایک لمحے کو بھی میرے بارے میں ایسا سوچا؟ میں نے آنکھیں بند کیں اور خاموش رہا۔ وہ چلی گئی، مگر سوال میرے اندر ہی رہ گیا۔ صبح اٹھا تو فائدہ کچن میں موجود نہیں تھی، نہ چائے کی خوشبو، نہ وہ ہنسی، نہ وہ نظریں جو مجھے ہر لمحے بے چین کر دیتی تھیں۔ دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس ہوئی۔ بیگم کا میسج آیا،
زید انشاءاللہ شام تک گھر آ جائیں گی، اماں اب بہتر ہیں۔ میرا دل دھڑکا، فائدہ بھی آج جائے گی۔ تب ہی فائدہ آہستہ سے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ زید بھائی اندر آ سکتے ہیں؟ ہاں آؤ۔ وہ اندر آئی۔ میں نے پیکنگ کر لی ہے، آپ لوگ سب بہت اچھے ہیں۔ اور میں شاید جذبات میں حد سے نکل گئی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ بولتی رہی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے زید بھائی، نہ وعدہ نہ معافی، بس دل سے دعا کہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا وہ آپ کے دل کا بوجھ نہ بنے۔ فائدہ تم غلط نہیں تھی، تم صرف انسان تھی، ہم دونوں تھے۔ نہیں زید بھائی، آپ نے خود کو روکا، آپ جیت گئے، میں ہار گئی، یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ فائدہ؟ وہ رک گئی۔ تم نے جو پوچھا تھا اس رات، جواب ہاں ہے۔ میں نے تمہیں ایک پل کے لیے نہیں، کئی پلوں میں ویسا محسوس کیا، مگر محبت وہی ہے جو حرام کو حلال میں بدلے، نہ کہ صرف لمحاتی جذبے میں بہہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ ہے، یہی آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور شاید اسی لیے میں ہار گئی۔ شام تک ماہین آ گئی، گھر کی فضا نارمل ہو گئی، مگر میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ فائدہ کے جانے کے بعد ہر کمرہ، ہر دیوار مجھے ایک سوال پوچھتی، کیا تم واقعی بے قصور تھے یا صرف ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے؟ ایک دن کئی مہینے بعد میں نے سنا فائدہ کی شادی طے ہو گئی ہے۔ دل میں ایک چبھن سی اٹھی، جیسے کچھ چھن گیا ہو جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ فائدہ کی شادی ہو چکی تھی، اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر آئیں، دلہن بنی ہوئی مسکراتی، مگر میں اس مسکراہٹ کے پیچھے کی خالی آنکھوں کو پہچان سکتا تھا۔ ماہین بھی خوش تھی، زندگی واپس اپنی روٹین پر آ چکی تھی، مگر میرا دل ابھی بھی کہیں اندر ادھورا تھا، کچھ ایسا چھپا ہوا جو میں کسی سے کہہ نہ سکا۔ پھر ایک دن مہینے بعد فائدہ کی خبر آئی، فائدہ کی شادی شدہ زندگی ٹوٹ چکی ہے، شوہر نے طلاق دے دی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ تو ابھی نئی نویلی دلہن تھی۔ پتہ چلا اس کے شوہر کو کسی طرح ہمارے درمیان کی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ کسی نے تصویریں، وائس نوٹس، پرانی میسیجز انجانے کہاں سے کیسے نکالے، اور ایک دن اس نے سب کچھ فائدہ کے سامنے رکھ دیا۔ تمہاری آنکھوں میں کسی اور کا عکس تھا، تم میرے ساتھ جسم سے تھیں مگر روح کہیں اور یوں بغیر صفائی کے، بغیر موقع کے فائدہ کو طلاق دے دی گئی۔ میں تڑپ اٹھا، ضمیر نے اب مجھ پر بھی سوال داغا۔ تم نے اسے کچھ دیا بھی نہیں مگر لے سب کچھ لیا۔ ماہین کو کچھ پتا نہ چلا، میں چپ رہا، اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ ایک دن رات کے وقت فون آیا فائدہ کا، زید بھائی آپ خوش ہیں؟ میں خاموش رہا۔ جانتے ہیں، مجھے طلاق سے زیادہ دکھ اس خاموشی کا ہے جو آپ نے میرے لیے چنی۔ کاش ایک بار، صرف ایک بار آپ میری خاطر بغاوت کر لیتے فائدہ۔ میں بس آپ کچھ مت کہیں، آپ کے لیے میرے دل میں اب بھی عزت ہے، محبت نہیں، کیونکہ محبت ہمیشہ ساتھ مانگتی ہے، اور آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ فون بند ہو گیا، میں نے سر دیوار سے ٹکا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دنیا نے مجھے وفادار شوہر سمجھا، ایک نیک مرد، مگر صرف میں جانتا تھا کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں۔ فائدہ کی زندگی برباد ہوئی اور میری روح پر وہ داغ لگ گیا جو مرتے دم تک نہیں مٹے گا۔ کہانی ختم ہو گئی، مگر ضمیر کی عدالت نے مجھے عمر قید سنا دی۔ ہر جذبہ محبت نہیں ہوتا، ہر کشش کو رشتہ نہیں کہتے، اور ہر خاموشی معصومیت نہیں ہوتی۔ جو حدوں کو پہچانتا ہے وہی انسان کہلاتا ہے، ورنہ خواہشیں تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔